العالمين والصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين هم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحلال فريضة على كل مسلم فريضة بعد الفريضة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، اس وقت میں نے آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ اس بات پر گفتگو کی گئی تھی کہ دنیا اللہ نے ایک ضرورت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کو مقصد نہیں بنانا ہے. اللہ نے دنیا میں ہمیں اور آپ کو اپنے دین کو بنانے کے لیے، آخرت کو تیار کرنے کے لیے بھیجا ہے. باقی دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو ضرورت پڑتی ہے کھانے کی، پینے کی اور پہننے اور اوڑھنے کی، مکان اور سائے کی، دوا دارو اور دیگر ضروریات کی. یہ ضروریات انسان کے ساتھ اللہ نے بطور حکمت لگا دی ہے. جب اللہ نے ان کو ہمارے ساتھ میں لگایا ہے تو ہمیں کچھ دنیا کمانا بھی پڑتا ہے، جمانا بھی پڑتا ہے، کھانا اور پینا بھی پڑتا ہے، مختلف دنیا کی ضرورتوں سے استفادہ بھی کرنا پڑتا ہے. اور چونکہ شریعت اسلامیہ کوئی اندھی شریعت نہیں ہے، وہ بڑی معقول شریعت ہے. انسانوں کی تمام ضروریات کا اس کے اندر لحاظ رکھا گیا ہے. اس لیے شریعت اسلامیہ نے جہاں ہم کو یہ بتایا کہ دنیا کو تم ایک مسافر خانہ سمجھو، دنیا کو اپنا مقصود نہ بناؤ، دنیا ہی کے لیے سب کچھ نہ کرو اور دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو بناؤ، وہیں پر اللہ نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس پہلو پر بھی تعلیم دی ہے، ہدایات دی ہے کہ تم کو دنیا میں رہتے ہوئے کمانا بھی ہے، کھانا بھی ہے، اپنی ضروریات کو پورا کرنا بھی ہے. جو لوگ ان دونوں پہلوؤں پر صحیح طور پر نگاہ نہیں رکھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی شریعت کے اندر تضاد ہے. ایک طرف شریعت کہتی ہے دنیا سے دور ہو جاؤ، دنیا کو لات مارو، دنیا کو چھوڑ دو، دنیا بڑی نکمی ہے، دنیا بڑی حقیر اور ذلیل ہے. اور دوسری طرف ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ دنیا کماؤ، اس کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اس کی ضرورت کا اظہار کیا گیا ہے. تو جو لوگ پورے طور پر شریعت سے واقف نہیں ہوتے، وہ ان دونوں قسم کی باتوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شریعت میں کبھی یوں کہہ دیا گیا ہے، کبھی یوں کہہ دیا گیا ہے. حالانکہ بات یہ ہے کہ شریعت نے ہم کو ہر چیز اپنی جگہ پر فٹ کر کے بتا دی. یہ چیز اس کے لیے ہے اور یہ چیز یہاں کے لیے ہے. جب آدمی اس کو نہیں سمجھتا تو اسے تضاد سمجھ میں آتا ہے. بے شک شریعت نے ہم کو بتایا ہے دنیا بڑی نکمی ہے، دنیا بڑی ذلیل ہے، دنیا بڑی حقیر ہے. میں نے گزشتہ بار اسی پر آپ کے سامنے گفتگو کی تھی اور بیان کیا تھا. لیکن دوسری طرف ہم کو شریعت نے یہ بھی بتایا ہے کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، فرائض کی ادائیگی کے بعد حلال کمائی کو کمانے کی فکر کرنا بھی ایک فرض ہے. اب دیکھیے یہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کسب الحلال، حلال کمائی کرنا، دکان کو جانا، بیپار کرنا،
یا صنعت و حرفت اور پیشے کا اختیار کرنا، یا کسی آفس میں جا کر کام کرنا، تعلیمی میدان میں کام کرنا، یا کسی اور طریقے پر انسان حلال کمائی کی فکر کرے اور حلال رزق حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرے، یہ غلط نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی اس کو فرض قرار دے رہے ہیں۔ اس لیے فرض ہے کہ انسان کو اپنے لیے کھانا اور پانی بھی چاہیے۔ انسان نے کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، یہاں تک کہ اسی حالت کے اندر وہ انتقال کر گیا، علماء لکھتے ہیں کہ اسے خودکشی کا گناہ ہوگا۔ خودکشی کا گناہ، جیسے انسان پھانسی پہ لٹک جائے، جیسے کوئی زہر پی لے، وہ گنہگار ہے، بدترین قسم کا گنہگار ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اسی طریقے پر اگر کوئی آدمی کمایا نہیں، بس ہٹا کٹا ہونے کے باوجود بیٹھا رہا، بھوک لگتی رہی، کھانے کا کوئی سامان نہیں پیدا کیا، یہاں تک کہ اسی میں اس کا انتقال ہو گیا، حضرات علماء فقہا لکھتے ہیں کہ اسے بھی اتنا ہی گناہ ہوگا جیسے کہ اس آدمی کو گناہ ہوگا جس نے خودکشی کر لی۔ معلوم ہوا کہ کمائی کرنا ضروری ہے، کھانا اور پینا ضروری ہے۔ میں نے کل گزشتہ بار جب بیان کیا تھا تو آخر میں ایک بات عرض کی تھی، 4 درجے ہیں دنیا کے۔ ایک درجہ رہائش، یعنی اتنا کمانا، اتنا کھانا، اتنا پینا، اتنی ضروریات کو جمع کرنا جس سے کہ آدمی زندگی کر سکے اور زندہ رہ سکے، یہ فرض کا درجہ ہوتا ہے۔ اس میں کوتاہی کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ اسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، فرض نمازیں، فرض ضرورت کی دنیا جو چیزیں دین کے اندر ہیں ان کے پورا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ حلال کمائی کی فکر کرو۔ ایک جگہ قرآن میں یہ آیت آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ فِي الدُّنْيَا، دنیا کی جو کمائی ہے، دنیا کا جو حصہ ہے جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر کے رکھا ہے، اس کو بھلاؤ مت۔ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا کا جو حصہ تمہارے لیے مقرر ہے، ہر آدمی کے لیے اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ کے فرشتے کو اللہ بھیجتے کہ اس کے حق میں لکھ دو، ایک بات یہ لکھ دو کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، دوسری بات یہ لکھ دو کہ اس کا رزق کتنا ہوگا، تیسری بات یہ لکھ دو کہ اس کی عمر یعنی اس کی موت کب آئے گی، اور چوتھی بات یہ لکھ دو کہ شقی ہوگا کہ سعید ہوگا، نیک بخت ہوگا کہ بدبخت ہوگا۔ اللہ کا فرشتہ وہیں پر لکھ کر چلا جاتا ہے، اور یہ تقدیر ہے، تقدیر کا فیصلہ ہے، اس کے سلسلے میں لکھ دیا گیا۔ اور جو حصہ اس کا دنیا میں اللہ نے مقرر کر دیا کہ اتنی دنیا اس کو ملنی ہے، وہ ضرور بھی ضرور اس کو مل کے رہے گی۔ اللہ اس کے بارے میں کہتے ہیں وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کا جو حصہ تمہارے لیے مقرر ہے اس کو نہ بھلاؤ، اس کو حاصل کرو، اس کی فکر کرو، اس کی جستجو کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، بہت بڑی فضیلت بیان کی ایک تاجر آدمی کی، بزنس مین کی، جو آدمی تجارت کرتا ہو لیکن سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ۔ التاجر الصدوق الامین، صدوق کے معنی سچا اور امین کے معنی امانت دار۔ فرمایا کہ جو تاجر جھوٹ نہ بولتا ہو، سچائی سے کام لیتا ہو، امانت داری کا لحاظ رکھتا ہو، اس کے اندر خیانت نہ کرتا ہو، ایسا تاجر مع النبیین والصدیقین والشہداء، وہ محشور ہوگا قیامت کے دن انبیاء علیہم السلام کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ۔ کتنا بڑا فضیلت کا مقام ہے جو تاجر کو دیا گیا۔ جب وہ تاجر سچائی کا لحاظ رکھتا ہو، امانت داری کا لحاظ رکھتا ہو، اور تجارت کی منڈیوں میں گھومتا ہو، پھرتا ہو،
اور امپورٹ ایکسپورٹ کرتا ہو، دنیا بھر کی تجارت گاہوں میں جاتا ہو، دانش گاہوں وہاں سے کمائی کر کے لاتا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر سچائی کا لحاظ رکھتا ہے، امانت داری کا لحاظ رکھتا ہے، تو یہ آدمی انبیاء کے ساتھ محشور ہوگا، صدیقین کے ساتھ محشور ہوگا، شہیدوں کے ساتھ میں محشور ہوگا۔ معلوم ہوا کہ دنیا اتنی کما سکتے ہیں، جما سکتے ہیں، کھا اور پی سکتے ہیں، اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں، اپنی ضروریات کے علاوہ دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے کا بھی اس کے اندر نیت رکھ لی، اس کے اندر ارادہ اور نیت ہو، ثواب اور اس کا بڑھ جاتا ہے۔ میں ماں باپ کی خدمت کروں گا، میرے بھائی بہنوں کی خدمت کروں گا، میرے رشتہ داروں کو نوازوں گا، غریبوں کی امداد کروں گا، بیواؤں کی خدمت کروں گا، ہینڈی کیپ لوگوں کی مدد نصرت کروں گا، اور میں دین کے کاموں کے اندر حصہ لوں گا، مسجدیں بناؤں گا، مدرسے بناؤں گا۔ اگر یہ نیت کرتا ہے تو اس کا ثواب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرماتے ہیں اور حضرات صحابہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی دور سے دکھائی دینے لگے جو بڑے ہٹے کٹے نوجوان تھے، اور ان کے والدین بھی تھے اور بیوی بچے بھی تھے، اور اس زمانے سے ذرا پہلے جہاد ہوا تھا، اور حضرات صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ سب جہاد میں شریک ہوئے تھے۔ وہ صحابی جو دور سے آ رہے تھے انہوں نے جہاد کے اندر حصہ نہیں لیا تھا، تو جب ادھر سے وہ دکھائی دینے لگے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ صحابی جو آ رہے ہیں انہوں نے جہاد کے اندر حصہ ہی نہیں لیا، فی سبیل اللہ انہوں نے کوئی کام ہی نہیں کیا۔ حضرات صحابہ کو ان کے اوپر افسوس ہونے لگا، اور انہوں نے اس افسوس کا اظہار کیا اللہ کے نبی کے سامنے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے راستے میں کام صرف یہ ہے کہ جہاد میں جائے؟ نہیں، بلکہ اگر کوئی آدمی کماتا ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے، اپنے بیوی بچوں کو پالنے کے لیے، وہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ اب دیکھیے اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی کہہ رہے وہ تو ہے ہی جہاد، جس کا مال، جس کی فضیلت سب کو معلوم ہے، لیکن ایک آدمی ہے اپنے ماں باپ کے لیے کمائی کرنے والا، اپنے بیوی بچوں کے لیے کمائی کرنے والا، اب کوئی اور کمانے والا نہیں، اگر وہ جہاد میں چلا جائے تو یہاں پر پریشانی شروع ہو جائے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایسی صورت کے اندر اگر وہ آدمی یہاں پر کمائی کرنے میں لگا رہتا ہے اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو پالنے کے لیے محنت کرتا ہے، یہ بھی فی سبیل اللہ ہے، یعنی اس کے اوپر بھی ایسے ہی اجر و ثواب ملے۔ یہ بہقی کی روایت ہے جو آپ کے سامنے عرض کی گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان ضرورت کے لیے جب محنت کرتا ہے، دنیا کو کماتا ہے، اس کی بھی فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لضیفک علیک حقا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اور یہاں تک کہ تمہارے مہمان کا بھی حق ہے۔ اگر کوئی مہمان تمہارے گھر میں آیا اور تم کھلانے کچھ نہیں رکھتے، ایک وہ آدمی ہے جو اس لیے کماتا ہے کہ مہمان آؤں گا تو مہمان کی خدمت کروں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کا بھی تمہارے اوپر حق، اپنی جان کا بھی حق، اپنے بیوی بچوں کا بھی حق، یہاں تک کہ تمہارے مہمان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ اگر آدمی اس لیے کما رہا ہے کہ میں اپنے جان کے جو حقوق میرے اوپر ہیں اس کو ادا کروں، جو میرے بیوی بچوں کے حقوق ہیں میں اس کو ادا کروں، یا میں میرے مہمانوں کا جو حق ہے اس کو ادا کروں،
یہ رشتہ داروں کا حق ہے میں اس کو ادا کروں، میرے بھائیوں کو دوں، میری بہنوں کو دوں، میرے رشتہ داروں کو دوں، میں غریبوں کی امداد اور نصرت کروں، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ سب کا سب ایک حق ہے اور اس کے اندر کوئی اشکال کی بات نہیں۔ اس کے بجائے وہ آدمی جو کمائی نہ کرتا ہو، سستی اور غفلت کے ساتھ زندگی کرتا ہو، نہ اپنے لیے کچھ انتظام کرتا ہو، نہ اپنے والدین کی خدمت کرتا ہو، نہ بیوی بچوں کو پالتا ہو، حالانکہ یہ سب کے سب حقوق ہیں۔ حقوق کے معنی ذمہ داری ہے، بیوی بچوں کو پالنا ذمہ داری ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا ذمہ داری ہے۔ اسی طرح جو غریب لوگ ہیں اور اپنے رشتہ داروں کے اندر خاص طور پر جو مجبور ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، ایسے لوگوں کی خدمت کرنا آدمی کے اوپر ایک حق بنتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال میں صرف زکوٰۃ دینا حق ہے، باقی سب کے سب نفل ہی نفل ہے، میں دوں کہ نہ دوں، بلکہ بعض تو اس کی طرف بھی نہیں جانتے، صرف زکوٰۃ نکال دیتے ہیں رمضان میں، رمضان کے علاوہ کوئی خرچ کرنا نہیں چاہتے۔ لیکن ترمذی شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال کے اندر حق ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنے کا حق ہے، بیوی بچوں کو پالنے کا حق ہے، اپنی جان کو پالنے کا بھی حق ہے، اور مختلف اور اس قسم کے حقوق ہیں، ان کو ادا کرنے کا بھی ثواب بتایا گیا اور اس کو بھی حق قرار دیا گیا، یعنی اس کو واجبات کے اندر شامل فرمایا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ اس تمام قسم کی چیزوں کو اور ان حقوق کو ادا کرنے کے لیے آدمی دنیا کماتا ہے، جماتا ہے، تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن آگے چل کر فضولیات میں اڑانے لگے، اللہ کا دیا ہوا مال فضول اڑا رہا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو غلط جگہ استعمال کر رہا ہے، حرام کاموں میں خرچ کر رہا ہے، فضولیات میں اڑا رہا ہے، معمولی باتوں کے لیے فضول خرچ کر کے اتنا لمبا چوڑا اپنے اوپر خرچہ ڈال رہا ہے۔ اور ایسے لوگ عام طور پر وہ ہوتے ہیں جو غریبوں کو دیتے ہوئے ان کا دل دکھتا ہے، مدرسوں کو دیتے ہوئے ان کا دل دکھتا ہے، مسجدوں کو دیتے ہوئے ان کا دل دکھتا ہے، لیکن فضولیات کے اندر لاکھوں اڑا دیتے ہیں، خوش ہو کر اڑا دیتے ہیں۔ اللہ کے نام پر دینا، اس پر دل دکھ رہا ہے، اور اپنے نفس کے مزے کے لیے وہ بھی خامخواہی، جس کا کوئی فائدہ نہیں، جس کی کوئی ضرورت نہیں، جس کا انسان کے جی میں اندر باہر کوئی نفع نہیں، محض فضول اڑا دے رہا ہے اور اس فضول خرچی کے اوپر خوش ہو رہا ہے۔ یہ ہے نام و نمود۔ میں نے عرض کیا تھا گزشتہ بار، ایک ہے رہائش اور ایک ہے آسائش اور ایک ہے زیبائش اور ایک ہے نمائش۔ رہائش یہ ضرورت کا درجہ ہے، وہ پورا کرنا ضروری ہے، اور اس سے اوپر ایک ہے، اس کو کہتے ہیں آسائش۔ آسائش کے معنی سہولت۔ جیسے میں نے مثال دی تھی کہ انسان کے جسم کے اوپر کپڑا لپیٹ لینا، مثلاً ایک تھان خریدا اور ادھر سے ادھر لپیٹ لیا، ٹھیک ہے، ضرورت پوری ہو گئی، سطر ڈھکنا تھا، شرمگاہ کو محفوظ رکھنا تھا، اور دھوپ سے اور بارش سے اور ہواؤں سے حفاظت کرنا تھا، اس کے لیے اوپر سے نیچے تک ایک چادر اوڑھ لی، کافی ہو گیا، ضرورت پوری ہو گئی۔ صحابہ میں ایسے لوگ گزرے ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ آپ کے پاس سہولت نہ ہونے کی وجہ سے بس کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ بس ایک چادر ہے اللہ کے نبی کے پاس۔ بہت سے صحابہ ایسے گزرے۔ صحابہ کرام میں اصحاب صفہ، جو صفہ ایک چھوٹا سا چبوترا تھا، اس چبوترے پر رہنے والے صحابہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، بخاری شریف میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس اتنا چھوٹا سا کپڑا ہوتا تھا ایک ایک آدمی کے پاس کہ اگر اوپر کرتے تو نیچے کا حصہ کھل جاتا اور نیچے کرتے تو اوپر کا حصہ کھل جاتا تھا، اور باندھ کر رکھتے تھے، ایک ہی ایک ادھر سے ادھر باندھ لیتے تھے، یہاں تک کہ بعض لوگوں کے پاس اتنا چھوٹا کپڑا ہوتا تھا کہ وہ باندھتے تھے تو پیچھے تک نہیں آتا تھا، پیچھے کھلا رہتا تھا۔
اگر آدمی اٹھے اور بیٹھے تو کھلنے کا اندیشہ ہوتا تھا، اور چونکہ سامنے والا حصہ تو ڈھانکنا نماز کے اندر فرض ہے، ضروری ہے، اور پیچھے بھی نیچے والے حصے کو ڈھانکنا ضروری ہے، حضرات صحابہ اتنا حصہ تو ڈھانک لیتے تھے لیکن اوپر کچھ حصہ کھل جاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے اعلان کرا دیا تھا، اس لیے کہ اس زمانے میں عورتیں بھی مسجد کے اندر آتی تھی اور پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھتی تھی، سامنے مرد حضرات اور پیچھے صحابیہ خواتین ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا تھا کہ کوئی بھی عورت اس وقت تک اپنا سر سجدے سے نہ اٹھائے جب تک کہ مرد پورے طور پر اٹھ کر بیٹھ نہ جائے۔ یہ کیوں کہا تھا؟ کچھ ادھر ادھر اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے کھلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، عورتوں کی نگاہ نہ پڑ جائے، اسی اللہ کے نبی نے اعلان کروایا کہ کوئی بھی عورت اپنا سر سجدے سے اس وقت تک نہ اٹھائے جب تک کہ مرد اٹھ کر پوری طرح بیٹھ کر اپنے آپ کو ڈھانک نہ لے، اس کے بعد عورتیں سر اٹھایا کریں۔ یہ ہے درجہ فرض کا درجہ۔ اس کے بعد ہے آسائش کا درجہ۔ صحابہ کو بھی اللہ نے بعد میں آسائش دے دی تو ایک سے زائد کپڑے استعمال ہونے لگے، اوپر کا الگ، نیچے کا الگ، اور پھر جو ہے کانٹ چھانٹ کر اس کو بنا کر حضور نے بھی پہنا ہے۔ بعض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے موجود تھے، قمیص کے نام سے آتا ہے، اور یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو قمیص بہت پسند تھی، قمیص پہننا اللہ کے نبی کو بہت پسند تھا، اس لیے کہ اس سے آدمی اچھی طرح ڈھک جاتا ہے، آسانی ہوتی ہے، سہولت ہوتی ہے، جیسے ہم نے پہن رکھا ہے، آپ لوگوں نے پہن رکھا ہے، قمیص پہن لینے سے آرام رہتا ہے، اللہ کے نبی کو پسند تھا، اس لیے معلوم ہوا کہ یہ درجہ مستحب کا درجہ ہے۔ اسی طرح کھانے میں سوکھی روٹی کھا لیا، پیٹ تو بھر جائے گا، جینے کے لیے کافی ہو جائے گا، لیکن ذرا اسے تل کے کھا لے رہا ہے آدمی، ذرا اچھا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے، کوئی ناجائز کام نہیں۔ سالن کے ساتھ روٹی کو لگا کے کھا رہا ہے، آسانی سے اندر اتر جائے، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ کے نبی نے بھی اس طرح استعمال کیا ہے، روٹی کو روغن میں ڈبو کے کھایا کرتے تھے، اسی طرح کبھی مسکے میں استعمال کرتے تھے، کبھی گوشت کے ساتھ استعمال کرتے تھے، کبھی گوشت کا سالن استعمال کرتے، یہ گوشت ہی پکایا ہوا یا بھونا ہوا استعمال کر لیا کرتے تھے، یہ سب کچھ جائز ہے، اس کے اندر ناجائز ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اس سے اوپر کا درجہ ہے وہ ہے زیبائش۔ زیبائش کیا ہے؟ ذرا اچھا لگے، خوبصورت لگے، کپڑے کو بھی اچھے استعمال کرنے لگے، یہاں تک بھی جائز ہے، اس کے اندر بھی کوئی حرام نہیں، لیکن اس سے اوپر کا درجہ آتا ہے جس میں لوگ فضولیات کرتے ہیں، محرمات میں خرچ کرتے ہیں، محض نام و نمود کے لیے اور محض لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنا پاور دکھانے کے لیے، میں اتنا بڑا مالدار ہوں، میں ایسا ہوں، یہ دکھانے کے لیے کرتے ہیں، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ تو بھائیو، بتائے رہا تھا کہ شریعت نے ہم کو اجازت دی ہے کہ کمائی کر سکتے ہو، لیکن اس کے کچھ آداب ہیں، اس کے اندر کچھ اصول و ضوابط ہیں، ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بس آدمی کمائی کی فکر کے اندر نہ اللہ کو یاد رکھے، نہ رسول اللہ کو یاد رکھے، نہ شریعت کو یاد رکھے، نہ حلال و حرام کی تمیز کرے، نہ لوگوں کا کوئی لحاظ رکھے، ہر چیز اصول کے ساتھ، شریعت کے قوانین کے ساتھ، شریعت کے ضوابط کے ساتھ میں استعمال کرے، یہ بات خوبی کی بات ہے۔ اور شریعت کو توڑ کر اور شریعت کو چھوڑ کر ایک آدمی کمائی کر رہا ہے، وہیں پر خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے شریعت نے منع نہیں کیا کہ کمائی کرو، بلکہ حکم دیا، اس کی فضیلتیں بیان فرمائی، جیسے کہ میں نے احادیث آپ کے سامنے ابھی ذکر کر دی ہے۔ ایک اور حدیث یاد آتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے کچھ پیسہ دیجئے، یعنی مانگنے کے لیے آئے، غریب صحابی تھے، ان کے پاس کچھ نہ تھا، لیکن جوان تھے، محنت کرنے کے قابل تھے، اللہ نے صحت اور قوت سے ان کو نوازا تھا۔ جب انہوں نے آ کر اللہ کے نبی سے مانگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی کیا تمہارے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میرے پاس کچھ نہیں ہے، البتہ میرے پاس ایک لکڑی کا پیالہ ہے۔
لکڑی کا پیالہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو لے کے آؤ، وہ لے کے آئے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا صحابہ میں کہ کون اسے خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا کہ میں 1 درہم میں اس کو خرید لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من یزید، اس سے بھی زیادہ دے کر کون خریدے گا؟ یہ صحابی تو 1 درہم میں خریدنا چاہتے ہیں، کوئی ایسا بھی ہے جو 2 درہم میں خریدنا چاہتا ہو؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں 2 درہم میں خرید لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے وہ پیالہ ان کو دے دیا، 2 درہم اپنے ہاتھ میں لیے اور ان صحابی کے ہاتھ میں اس کو رکھا اور فرمایا کہ جاؤ اور بازار سے کلہاڑی خرید کے لے آؤ۔ چنانچہ وہ صحابی گئے، کلہاڑی خرید کے لے آئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک لکڑی لے کے آؤ، لکڑی منگوا کر کلہاڑی کے اندر اس کو ڈال دیا تاکہ پکڑنے کا کام آئے، مٹھی جس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے لکڑی کی مٹھی اس کے اندر داخل فرمائی اور اس کو اچھی طرح مضبوط کر دیا، اپنے ہاتھ سے اس کو لگایا اور اس صحابی کو دیتے ہوئے فرمایا کہ اس کلہاڑی کو لے جاؤ اور جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹو، لکڑیاں توڑو اور وہاں سے لا کر اس کو بازار میں بیچو، جو کچھ کے پیسہ آئے اس پیسے سے اپنے بیوی اور بچوں کو اور اپنے آپ کو اس سے استفادہ کرو، ان کو کھلاؤ اور پلاؤ، اور اس طریقے پر کرتے ہوئے 15 دن کے بعد میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، 15 دن سے پہلے اپنا چہرہ دے دکھاؤ۔ وہ صحابی چلے گئے، جا کر اسی طرح کیا۔ 15 دن کے بعد آئے، 15 دن پہلے آیا تھا تو چہرہ یوں ہو گیا تھا، یعنی پشمردہ ہو گیا تھا، لیکن اب آئے تو ماشاءاللہ کھلا ہوا چہرہ ہے، چہرے پہ پانی نظر آ رہا ہے، خوش خوش نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ حالت تمہاری اچھی تھی یا یہ حالت تمہاری اچھی ہے؟ جب تم آئے تھے مانگنے کے لیے اور آج تم آئے ہو تو تمہارے چہرے پر ذرا پانی نظر آ رہا ہے، چہرہ کھلا ہوا نظر آ رہا ہے، حشاش بشاش اور خوش و خرم نظر آ رہے ہو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ اچھا ہے جو میں آج اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور انہوں نے کہا میں نے 15 دن ویسے ہی کیا، کمایا، بیوی بچوں کو کھلایا اور پلایا، خود بھی اپنے آپ کو اس سے منتفع ہوتا رہا، اور میں نے اس پیسے سے غریبوں کی مدد بھی کی، اور آج آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ان کو نصیحت کی اور فرمایا اسی طرح زندگی کرتے رہو، اور اسی میں یہ بھی فرمایا کہ آدمی جو اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتا ہے اس سے بہتر کوئی کمائی نہیں، سب سے بہترین کمائی جو آدمی اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، یعنی محنت سے کماتا ہے، اپنا خون پسینہ اس کے لیے بہاتا ہے، محنت اور مجاہدہ کرتا ہے اور کما کے کھاتا ہے، اس سے بہتر کوئی کمائی نہیں۔ تو بھائیو، ان ساری احادیث سے اور علماء کے بیانات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ شریعت نے ہم کو ایک طرف یہ کہا ہے کہ دنیا میں اپنا جی نہ لگاؤ، دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہاں جی نہ لگاؤ بلکہ اس سے عبرت حاصل کرو۔ ایک طرف شریعت نے ہم کو یہ بتایا، لیکن دنیا میں جینے کے لیے، عزت کے ساتھ جینے کے لیے اور اپنے متعلقین کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے کمائی کرنے کی بھی نصیحت فرمائی اور تعلیم دی، لیکن اس کے لیے کچھ اصول، کچھ ضوابط، کچھ قواعد اور کچھ طریقے بتائے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے ہفتے روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔